والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، کہ بے اچھی نیت کے نیک و جائز کام کا ثواب نہیں ملتا، اور اچھے عمل میں، نیک عمل میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کر لی جائے اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے چند اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بیان علم دین کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھ کر توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بعض فرائض علوم کا بیان ہوگا، بعض فرائض و واجب علوم کا بیان ہوگا، وہ سنوں گا، اسے تحریر بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، جبکہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیا ہو۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اس سے پہلے کہ ابھی ہمارے اس حلقے کے آج کے موضوع کا آغاز ہو، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آج رات ہونے والا مدنی مذاکرہ بالکل اچھوتا مدنی مذاکرہ ہونے والا ہے، اور اس میں ہونے والے سوالات انتہائی دلچسپ ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے اندر تو افطار کا وقت ہو چکا ہوگا، تراویح بھی ہو چکی ہوگی، اب ایسا مت کیجئے گا کہ آپ کچھ کھا رہے ہوں اور مدنی چینل دیکھ رہے ہوں۔ اگر نوالا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کے کپڑے خراب ہو گئے تو پھر یہ آپ کا قصور ہوگا، ایسا دلچسپ ہوگا۔ کون کون شریک ہوگا یہاں؟ اچھا، کل کون کون شریک ہوا تھا؟ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ و مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بالکل تیار رہیں، اور آج تو مدنی مذاکرے کا وقت بھی جلدی ہو چکا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ 10:30 سے 10:45 کے درمیان اس کی ترکیب شروع ہو جائے گی، اور جلد از جلد سوالات کی بھی صورت امید ہے بن جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج کوئی SMS کے ذریعے دعوت دے گا مدنی مذاکروں کی دیکھنے کی، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو؟ ایسا کون کون کرے گا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی سب کو دعوت دے دیں، اور آج کے مدنی مذاکرے کے اندر جو شام کو ہوگا، رات کو، اس میں مدنی منع اور مدنی منیا سوالات کریں گے، اور یہ دار المدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ غسل کا طریقہ کے صفحہ نمبر 22، جبکہ امیر اہل سنت کے 12 رسائل کا مجموعہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 119 پر قرآن مقدس ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک
پڑھنے یا چھونے کے 10 آداب لکھے گئے. آپ کو کچھ بیان کیے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل بعض کا عملی طریقہ بھی دکھایا جائے گا. جس پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک چھونا. جس پر غسل فرض ہو اسے بے چھوئے زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا، یعنی یہ اس صورت میں حرام ہے، یعنی تعویذ لکھنا اس صورت میں حرام ہے جس میں کاغذ چھونا پایا جائے. اگر کاغذ کا چھونا نہ پایا جائے تو لکھنا جائز ہے. امید ہے ہم آپ کو اس کا عملی طریقہ بھی دکھائیں. ایسا تعویذ چھونا، ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیات یا حروف مقطعات لکھے ہوں، یہ حرام ہے. حروف مقطعات کوئی بتائے گا اسلامی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ کھڑے ہو بیان کریں. ماشاءاللہ، یہ آپ نے جو بولا ہے صرف یہی جملہ آپ اتنا مائک پر بول لیں، صرف یہی بولیے جو آپ نے بولا ہے. جن الفاظ کا حروف کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے حامیم، عین، سین، قاف، یعنی ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں، ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں معلوم. ہاں جی، اور یہ آپ نے صحیح مثال دی. اسی طرح الف لام میم، اور یہ آپ جو مدنی قاعدہ ہوگا نا اس میں دیکھیں گے کہ یہ حروف مقطعات کی پوری تختی ایک ساتھ لکھی ہوتی ہے. تو ایسی حروف مقطعات کا تعویذ وغیرہ لکھنا یا ایسی انگوٹھی بے غسل شخص کو پہننا یہ جائز نہیں. موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے تعویذ کو پہننے یا چھونے میں مذائقہ نہیں. نمبر 2، اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. سن لیجئے، ہم آپ کے 4 مدنی پھول کر لیں پھر ہم عملی طریقے کی طرف آئیں. نمبر 3، اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے. یہ کیا کہا گیا ہے یہ ہم آپ کو عملی طریقے میں دکھائیں گے. نمبر 4، کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں. جبکہ وضو اور غسل، جو شخص جس پر غسل فرض ہو اس کے احکام یہ بیان کیے جا رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو کچھ عملی طریقہ دکھانے کی ترکیب بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ یہاں کھڑے ہو جائیے اور لکھنے کی جو ترکیب ہوگی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ شریف لکھ لیجیے. یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے بھی دکھائیے. یہ پہلی صورت یہ کہ جس طرح ہم نارمل لکھتے ہیں اور ہمارا کاغذ پر ہاتھ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. نہیں بس صحیح ہے اس میں. اب یہ دیکھیے کہ یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اس وقت کاغذ کے اوپر ہے اور قلم چل رہا ہے اور اس انداز سے اس وقت بسم اللہ شریف لکھی جا رہی ہے. بسم اللہ شریف جو ایک آیت کا جز بھی ہے اور 2 سورتوں کے مابین فرق کرنے کے لیے بھی بسم اللہ شریف کا نزول ہوا. اب یہ بسم اللہ شریف اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نیت کے ساتھ بسم اللہ شریف اس انداز سے اگر کوئی شخص لکھ رہا ہے اور اس کا غسل نہیں ہے اور اس کا ہاتھ، آپ یہ دیکھیں ہاتھ مستقل طور پر کاغذ کے اوپر ہے اور اسی کاغذ پر یہ آیت لکھی جا رہی ہے، تو اب یہ بے غسل شخص کا لکھنا درست نہیں ہوگا. ہمارے اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ اس وقت امید یہی ہے کہ وضو میں بھی ہیں، تو اب انہوں نے یہ آپ کو صرف ایک چیز دکھانے کی غرض سے لکھی ہے.
اس طرح اگر بسم اللہ شریف اگر کسی نے بے غسل شخص نے یوں لکھی جیسے ان کا ہاتھ وغیرہ لکھا گیا تھا، اور اس وقت آپ اسکرین پر بسم اللہ شریف دیکھ رہے ہیں اور ان کا ہاتھ اس وقت بھی کاغذ کے اوپر ہی ہے، تو اب اس طرح بے غسلہ شخص کاغذ کو بھی نہیں چھو سکتا، تعویذ بھی نہیں لکھ سکتا، اگرچہ یہ والا کاغذ جس میں صرف آیت ہے اس کو چھونے کے بھی ایسے مسائل ہوں گے، اسے چھوا بھی نہیں جا سکتا اور اسے لکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اب ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال کے طور پہ بسم اللہ شریف، یا اب ہم الحمدللہ رب العالمین یہ آیت لکھیں گے اور کاغذ کو نہیں چھویا جائے گا۔ آئیے آپ کو اس کا عملی طریقہ دکھاتے۔ یہ اس وقت لکھا جائے گا اور یہ دیکھیے کہ ہاتھ ڈائری سے ان کا ہٹ کر ہے، بھلے انہوں نے ایک سپورٹ لی ہوئی ہے اس آپ کی ڈائس کی، مگر یہ اس وقت ان کا ہاتھ اس کاغذ پر نہیں لگ رہا اور یہ اس انداز سے لکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہاتھ موجود نہیں ہے اور ہاتھ جو ہے وہ کاغذ سے دور ہے اور ہاتھ نہیں لگ رہا۔ تو اب اس انداز سے اگر لکھا گیا تو اس انداز سے لکھنے والے پر یہ یہاں پر اگر وہ شخص بے وضو بے غسل ہے تب بھی اس کا لکھنا درست ہوگا اور اس طرح لکھنے کی اس کو رعایت ہوگی۔ مگر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل کام ہے کہ اس طرح لکھا جائے، لہذا قرآن مجید فرقان حمید بے وضو اور بے غسل نہ رکھا جائے۔ دیکھیں ان کا دوسرا ہاتھ کا انگوٹھا نظر آ رہا ہے جو کہ کیمرہ مین کو نہیں دکھانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے لکھ رہے اور نظر نہیں آ رہا۔ ان کا دوسرا ہاتھ بھی یوں نہیں ہونا چاہیے کاغذ پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ دیکھیے ہم کاغذ ہی ہم نے الگ کر دیا ہے ابھی اسکرین پر۔ باپا تو یہ طریقہ کار آپ نے جو دیکھا اس میں کاغذ پر ہاتھ نہیں رکھا گیا، اس کا حکم آپ نے سماعت کیا۔ اب انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔